بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یفر منع والجمود ولا یبدیہ العطاء والجود اذ کل معط منتقص سواہ وکل مانع مذموم ما خلاہ وهو المنان بفوائد النعم وعوائد مزید والقسم ما اختلف علیہ داہر فیختلف منہ الحال ولا کان فی مکان فیجوز علیہ الانتقال الصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد و محمد وعجل فرجہ وعلی اہل بیتہ طیبین طاہرین لا سیما مولانا و مولا الکونین ابی الحسن والحسین امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہم السلام اللہم صلی علی محمد روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمہم فدا ولعن الدائم على اعدائهم الى قیام یوم الدین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا اللہم صلی علی محمد اللہم عجل لولیک الفرج واجعلنا من انصارہ وعوانہ واتباعہ وشیعتہ والمستشہدین بین یدہ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ ایک درود پڑھ دیں محمد و آل محمد پر۔ خوب ہماری گفتگو اس خطبے کے ذیل میں تھی کہ جو آٹھویں امام نے مرو جب مشہد میں آپ اس بنی عباس مامون کے بلوانے پر آپ جب وہاں پر تشریف لے گئے تھے اور آپ نے جو ولی عہدی کو قبول کیا تھا اس زمانے کی یہ روایت ہے کہ امام نے راوی سے سوال کیا کہ وہ لوگ کیا گفتگو کر رہے تھے، تو وہ لوگ گفتگو یہ کر رہے تھے کہ خلیفہ، امام، جانشین یہ امت کا کام ہے اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے زمانے میں اپوائنٹ نہیں کیا تھا۔ تو آپ سلام اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ جہل القوم، وہ جاہل ہیں، وہ لوگ غلط بات کر رہے ہیں، وہ خود عن آرائہم، اور اپنی رائے میں وہ لوگ گمراہ ہیں۔ پھر امام علیہ السلام نے پورا خطبہ یہ ثابت کرنے کے لیے امام نے متعدد دلیلیں دیں۔ کس بات کے لیے متعدد دلیلیں دیں؟ اس بات کے اوپر امام نے مختلف دلیلیں دیں کہ انسان کا کام ہی نہیں ہے امام کا چناؤ۔ اس کی امام قرآن سے اور امامت کے مقام اور منزلت کے مرتبے کو بیان کرتے ہوئے امام نے یہ ثابت کیا کہ عوام لوگ امام کو انتخاب کریں گے، لہٰذا امام علیہ السلام نے فرمایا جاہل القوم، یہ قوم جاہل ہے، وخدعوا عن آرائہم، اور خوب چاہے وہ لوگ امیر المومنین کی معرفت رکھتے ہوں لیکن اس کے باوجود بھی بہرحال جاہل القوم، ان کو نہیں معلوم ہے، اور وہ لوگ اپنے رائے میں، اپنے نظریے میں گمراہ ہے۔ اس کے بعد امام علیہ السلام خوب یہاں سے شروع کرتے ہیں، ان اللہ عز وجل لم یقبض نبیہ صلی اللہ علیہ وآلہ حتی اکمل لہ الدین، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، خداوند متعال نے اپنے نبی کی روح کو قبض نہیں کیا، خداوند متعال نے اپنے نبی کی روح کو قبض نہیں کیا یہاں تک کہ دین کو مکمل کیا، اور
خوب توجہ کیجئے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو خطبہ ہے غدیر خم، اس پورے، چونکہ خطبہ غدیر جو آپ کا خطبہ غدیر احتجاج تبرسی میں جو بیان کیا ہے علامہ تبرسی نے، کہ مدینے میں آپ نے خطبہ دیا مختصر سا، لوگوں کو جمع کیا، اور پھر غدیر خم کے میدان میں آپ نے خطبہ دیا جو طویل خطبہ موجود ہے۔ ان دونوں مقامات پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرما دیا تھا کہ میرے اس دنیا سے کوچ کرنے اور جانے کا وقت آ گیا ہے، میرے اس دنیا سے جو وہ جانے کا وقت آ گیا ہے، لہٰذا میں جو امر ہے وہ مکمل کروں گا۔ جب جناب جبرائیل لے کر آئے تھے وہی، جب آپ مدینے میں تھے تو کہا یا رسول اللہ 2 امر باقی رہ گئے ہیں، آپ نے پورا دین بیان کر دیا، آپ نے پورا دین بیان کر دیا، 2 چیزیں باقی رہ گئی ہے، ایک حج اور دوسرا امر امامت۔ پھر لہٰذا آپ مدینے سے چلے تمام مسلمانوں کو لے کر، اور پھر جب غدیر خم کے مقام پر پہنچے تو پھر اس وقت دوبارہ سے لوگوں سے مخاطب ہو کر کہا کہ میرے جانے کا وقت آ گیا ہے۔ اب یہ خود ایک علامت اور واضح قرینہ ہے اس بات کے لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ در حقیقت اپنے بعد کسی نہ کسی شخص کو یا کوئی ایسی چیز دے کر جائیں کہ جو امت کے لیے کافی ہو۔ لہٰذا توجہ فرمائیں کہ 8ویں امام فرماتے کہ ان اللہ لم یقبض نبیہ حتی اکمل دینہ، کہ خداوند متعال نے اپنے نبی کی روح کو قبض نہیں کیا یہاں تک کہ نبی نے اپنے دین کو مکمل کیا۔ خوب توجہ کیجئے گا۔ پھر بات یاد رہے کہ امام کس کو جواب دے رہے ہیں؟ امام جواب دے رہے ہیں ان لوگوں کو، ان مسلمانوں کو جو یہ کہتے ہیں کہ رسول اس دنیا سے گئے اور اپنے بعد کسی کو خلیفہ، جانشین اور امام اپوائنٹ نہیں کیا۔ امام نے فتبسم، مسکرائے اور کہا کہ جہل القوم وخدعوا عن آرائہم۔ صحیح؟ خوب، اب یہاں پر 8ویں امام فرماتے ہیں کہ رسول دین مکمل کیے بغیر اس دنیا سے نہیں گئے۔ وانزل علیہ القرآن فیہ، اب دیکھیں امام، خوب توجہ کیجیے گا، امام دلیلیں لے کر آ رہے ہیں۔ کس بات کے لیے دلیل لے کر آ رہے ہیں؟ امام کو خداوند رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ نے اپوائنٹ کیا تھا، امام کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپوائنٹ کیا تھا اس کے لیے۔ پہلی آیت کو امام کوٹ کرتے ہیں قرآن سے کہ انزل علیہ، خداوند متعال نے نازل کیا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر قرآن کو، کہ اس قرآن میں کیا ہے یہ آیت؟ فیہ تبیان لکل شیء، کہ اس قرآن میں ہر چیز، خوب توجہ کیجئے گا، ہر چیز بیان ہے، ہر چیز بیان ہے اس قرآن میں۔ قرآن میں کہاں ہے پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، 10واں، 12واں جو آپ نے ایک فہرست بنائی، اس کا کہاں ہے ذکر؟ اس کا ذکر کہاں ہے؟ قرآن، یہ قرآن کو مانتے ہیں یا نہیں مانتے؟ فیہ تبیان لکل شیء، اس میں ہر چیز کیا ہے خدا نے بیان کی ہے۔ اور متعدد مقامات پہ میں نے آپ کی خدمت میں یہ بات عرض کی ہے کہ یہ قرآن جو بیان ہے اس کو میں اور آپ نہیں سمجھ سکتے ہیں، یہ میرے اور آپ کے لیے بیان نہیں ہے، اس کے مخاطب ہم نہیں ہیں، جس کا جواب کل بھی میں نے آپ کی خدمت میں اشارتاً بیان کیا تھا کہ خوب بہت سارے مسائل شرعیہ فقہیہ جو آپ کے توضیح المسائل میں ہیں جو قرآن میں آپ کو نہیں ملیں گے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ بیان کیا ہم ڈھونڈ رہے ہیں تو نہیں مل رہا ہے، تو قرآن نعوذ باللہ من ذالک جھوٹ بول رہا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، نعوذ باللہ من ذالک، یا قرآن تبیان لکل شیء، یہ بیان کسی اور کو مخاطب ہو کر کہہ رہا ہے۔ صحیح نا؟ بس قرآن کہہ رہا ہے کہ ہے بیان، آپ کیا کہہ رہے ہو؟ نہیں، بیان نہیں ہے، امت کی سپرد کر کے گئے، امت کی سپرد کر کے گئے۔ تبیان کل شیء بین فیہ، اس قرآن میں بیان ہے، الحلال والحرام والحدود والاحکام والجمیع۔ خوب توجہ کیجئے گا کہ اس قرآن میں کیا ہے؟ حلال ہے، حرام ہے، تمام حدود ہے، ساری لمیٹیشن ہے دین کی، احکام ہے، وجمیع ما یحتاج الیہ الناس کملا، اور ہر وہ چیز۔ خوب ہم سوال کرتے ہیں اس کو ترجمہ کرنے سے پہلے، ہم سوال کرتے ہیں کہ آیا خلافت لوگوں کی احتیاج اور ضرورت ہے یا نہیں؟ خلافت کس کو کہتے ہیں؟ یعنی آپ کی حکومت کو کوئی چلانے والا، یہ جو حکومتیں ہیں،
اگر حکومت کا کوئی چلانے والا نہ ہو تو نظام چل سکتا ہے؟ آپ کہیں گے چل سکتا ہے، شاید کہہ دیں آپ، کیونکہ آپ ممکن ہے کہ کہیں کہ نہ ہو تو زیادہ بہتر ہے، لیکن یہ بھی نہیں چل سکتا ہے، صحیح نا، یہ بھی نہیں چل سکتا ہے۔ لیکن یہ ایک منطقی بات ہے کہ انسان محتاج ہے کہ ایک معاشرے، ایک جامعے کا حاکم ہو۔ لہٰذا جب ہم کاروان بناتے ہیں تو بسا اوقات تو ہم ایسے کاروان میں جاتے ہیں جس کا کوئی لیڈر ہوتا ہے۔ بسا اوقات اگر کوئی ایک فیملی 25-50 لوگوں کی فیملی ممبر اگر ہم زیارت پہ جاتے ہیں تو ہم ایک کو لیڈر بنا دیتے ہیں، کیوں؟ تاکہ یہ سارے فیصلے کرے گا۔ تو جب ایک کاروان کے لیے لیڈر کی ضرورت ہے تو ایک جامعے کے لیے، ایک سوسائٹی کے لیے، ایک معاشرے کے لیے رہبر کی، امام کی ضرورت ہے، لیڈر کی ضرورت ہے۔ لہذا خوب توجہ کریں، امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بین فیہ، اس قرآن میں بیان کر دیا گیا کیا؟ حلال والحرام والحدود والکلام وجمیع ما یحتاج الیہ الناس، لوگوں کی ضرورت، لوگوں کی احتیاج، لوگوں کی نیڈز جو معاشرے اور جامعے کے لیے ضروری ہے وہ قرآن نے بیان کر دیا کملاً یعنی بغیر کسی نقص اور عیب کے، بغیر کسی کمی کے امت کے سپرد نہیں کیا، بلکہ سارا کا سارا جو کہ وہ خدا نے قرآن میں بیان کر دیا۔ فقال عز وجل، پس خداوند متعال نے اعلان کیا قرآن میں، خداوند متعال نے قرآن میں اعلان کیا، ما فرطنا فی فی الکتاب من شیء، کہ فرطنا، خوب توجہ کریں، ہم ایک جملہ کہتے ہیں افراط و تفریط، کہتے ہیں یا نہیں کہتے ہیں؟ اب افراط و تفریط کہاں پر کہتے ہیں؟ جب افراط و تفریط وہاں پر کہتے ہیں جہاں پر جو ہے وہ میانہ روی کو چھوڑ دیا جائے، یہ ابھی عطا ہو گئی، صحیح نا، میانہ روی کو چھوڑ دیا جائے اس کو افراط و تفریط کہتے ہیں، صحیح۔ لیکن توجہ کیجیے گا، افراط و تفریط کے معنی میں فرق ہے۔ تفریط کہتے ہیں گھٹانے کو، افراط کہتے ہیں بڑھانے کو۔ گھٹانے سے بھی میانہ روی خراب ہوتی ہے، بڑھانے سے بھی میانہ روی خراب ہوتی ہے۔ لہذا افراط اور تفریط یہ دونوں نیگیٹو ہے، دونوں منفی ہے۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ ما فرطنا، باب تفعیل، ما فرطنا فی ہے، ما فرطنا فی الکتاب من شیء، ہم نے قرآن میں، کتاب میں کسی چیز کی کوئی کمی نہیں رکھی ہے۔ فرطنا کمی ہے، ما فرطنا، خوب توجہ کیجیے گا۔ پہلے کیا فرمایا؟ تبیانا لکل شیء، پھر کہا دوسری آیت سے تاکید کرے امام رضا سلام اللہ علیہ، دوسری آیت سے امام رضا سلام اللہ علیہ تاکید کرے، ما فرطنا فی الکتاب من شیء، ہم نے اس قرآن میں کسی چیز کی کوئی کمی نہیں رکھی ہے۔ خوب، انزل فیہ، انزل، خوب توجہ کیجیے گا۔ اب یہ تیسری آیت امام لے کر آ رہے ہیں، پہلے دو آیت لے کر آئیں، یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے۔ پھر وہی بیک گراؤنڈ، اس بیک گراؤنڈ کے ساتھ سنیے گا، اسی بیک گراؤنڈ کے ساتھ کہ عام مسلمان کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ اس دنیا سے چلے گئے، لوگوں کی احتیاج تھی امام کی، لیکن رسول نے اس کو اپوائنٹ نہیں کیا، یہ مدعا تھا ان لوگوں کا۔ اس کے بیان میں پہلی آیت لے کر آئے تبیانا فیہ، تبیانا لکل شیء، کہ اس میں ہر چیز بیان ہوئی۔ دوسری ما فرطنا فی الکتاب من شیء، کے قرآن میں جو کسی قسم کی کوئی کمی نہیں ہے۔ تیسری امام علیہ السلام آیت لے کرتے ہیں وَأَنزَلَ فی حجۃ الوداع، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ کے اوپر خداوند متعال نے نازل کیا، کب؟ فی حجۃ الوداع، حجۃ الوداع میں نازل کیا کہ وہی آخر عمرہ، خوب توجہ کیجیے گا، یہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ کے آخر عمر کا تھا، کیونکہ تمام مسلمان قبول کرتے ہیں کہ رسول نے صلی اللہ علیہ وآلہ نے حجۃ الوداع 10 ہجری میں کیا تھا، 11 ہجری میں آپ کی رحلت ہو گئی، 10 ہجری میں آپ نے حجۃ الوداع کیا تھا، جو آپ کی آخر عمر میں یہ حجۃ الوداع تھا۔ کیا نازل کیا خداوند متعال نے حجۃ الوداع میں، اور کب نازل کیا یہ امام نے یہاں پر نہیں بیان کیا، لیکن آپ لوگ بخوبی جانتے ہیں۔ یہ آیت کب نازل ہوئی؟ جب اعلان ولایت ہوا، اعلان غدیر ہوا، من کنت مولا فہذا علی مولا، اس سے پہلے آیت تبلیغ نازل ہوئی تھی۔ اس سے پہلے 3 مقامات پر آیت تبلیغ نازل ہوئی، یا ایھا رسول بلغ ما انزل والی آیت نازل ہوئی، رسول نے خطبہ دیا، اعلان کیا من کنت مولا فہذا علی مولا۔ 8ویں مولا فرماتے ہیں، 8ویں امام فرماتے ہیں کہ حجۃ الوداع میں خدا نے اس آیت کو اس اعلان غدیر کے بعد نازل کیا، کیا؟ الیوم اکملت لکم دینکم، کیا کہہ رہے ہیں خداوند متعال؟ الیوم اکملت، میں نے اپنا دین
مکمل کر دیا. وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي اپنی نعمت کو تمام کر دیا. وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا اور تمہارے لیے اس دین سے میں راضی ہو گیا. خوب اب یہ آیت ایک جملہ مجھے یہاں پر آپ کی خدمت میں عرض کرنے دیں کہ خوب توجہ کریں. یہاں پر یہ آیت بڑی امپورٹنٹ آیت ہے. الیوم اکملت لکم دینکم. میں اس پہ زیادہ وقت نہیں لوں گا. فقط ایک جملہ ایک یہودی کا جملہ ایک جملہ آپ کی خدمت میں بیان کروں کہ یہ آیت کتنی امپورٹنٹ ہے. ہم دیکھیں قرآن کو غور سے نہیں پڑھتے, ایک یہودی قرآن کو غور سے پڑھتا ہے. افسوس کا مقام. یہودی آیا خلیفہ دوم کے پاس, صحیح مسلم کی ظاہر روایت ہے, خلیفہ دوم کے پاس آیا, کہا کہ اے خلیفۃ المسلمین, یہ جو آیت ہے, کون سی آیت؟ الیوم اکملت لکم دینکم. اگر یہ ہماری کتاب میں یہ آیت ہوتی, الیوم کا مطلب کیا ہے؟ آج کا دن. آج کا دن یعنی ہمارے لیے تو آج کا دن نہیں ہے, ہمارے لیے کیا ہے؟ وہ والا دن. صحیح نا؟ اب کوئی 365 میں سے کوئی ایک دن ہے وہ. یہودی یہ کہتا ہے اگر ہماری کتاب میں یہ آیت ہوتی تو ہم اس دن کو عید قرار دیتے. عالم اسلام سے سوال ہے کہ یہ الیوم 18 ذی الحج, بھئی آپ لوگوں کی دو عیدیں, عید الفطر, عید الاضحیٰ, یہی آپ جشن مناتے ہیں, خوشیاں مناتے ہیں, والسلام. تعلیمات آل محمد علیہ السلام میں 4 عیدیں ہیں, عید الفطر, عید الاضحیٰ, جمعے کا دن. یہ 3 عید ہے. معصوم فرماتے افضل الاعیاد, تمام عیدوں میں سب سے افضل ترین. دیکھیں یہودی اس آیت کی فطرت کو سمجھ گیا. اس آیت کے الفاظ دیکھیں, یاد رکھیے گا میرا بچہ اور جوان, الفاظ کو سمجھنے کے لیے مذہب اور دین نہیں چاہیے ہوتا ہے. الفاظ کو سمجھنے کے لیے دین نہیں ہے. بے دین بھی الفاظ کو سمجھے گا, لا دین بھی الفاظ کو سمجھے گا. اب یہ الیوم اکملت لکم دینکم, چاہے سننے والا مسلمان ہو, مومن ہو, متقی ہو, پرہیزگار ہو, کافر ہو, مولد ہو, کوئی بھی ہو, لہٰذا وہ یہودی اس آیت کی عظمت کو پہچان گیا. پھر میں اپنے بچوں اور جوانوں کے لیے ترجمہ کروں کہ خوب توجہ کریں. خداوند متعال پورے 23 ایئرز جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ کے 23 ایئرز تھے, 10 سال 12 سال مکے کے, 11 سال مدینے کے, پورے قرآن میں اس انداز سے خدا نے گفتگو نہیں کی کہ آج میں نے, خدا کہہ رہا ہے آج میں نے اپنا دین الیوم اکملت لکم, میں نے آج تمہارے لیے دین کو مکمل کر دیا. یعنی 23 سال کی آپ کی جو خدمتیں تھیں وہ کمپلیٹ, اسٹیمپ لگ گیا, مہر لگ گیا, اسٹیمپ لگ رہا ہے, مہر لگ رہا ہے. کس بات پہ لگ رہا ہے؟ کوئی ایک بڑی چیز ہے, اور پھر اگر خالی اکمال کا ہو تو شاید ممکن ہے کوئی آبجیکشن کرتا کہ نہیں, ممکن ہے کوئی چھوٹی چیز رہ گئی تھی, اس کو کرنے کے بعد جو نہیں, وہ اتممت علیکم نعمتی, یعنی اتنی بڑی چیز ہے کہ اس کے ذریعے سے میں اپنی تمام نعمتوں کو تمام کر رہا ہوں. وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا, اور اسلام کے لیے تمہارے لیے دین کو منتخب کرتا ہوں اور راضی ہو جاتا ہوں. یعنی خدا کہے, خدا اپنی ہی بناوٹ کے اوپر راضی ہو رہا ہے, اپنی ہی بنائی ہوئی چیز کے اوپر خوش ہو رہا ہے. وَرَضِيتُ لَكُمُ, یعنی میں تمہارے لیے راضی ہوں اس دین سے, یعنی اگر تم اس پر عمل کرو گے تو تمہاری دنیا اور آخرت میں نجات اور کمال ہے. کیونکہ خدا کو تو کمال نہیں چاہیے, وہ تو اکمل الکاملین ہے, اس کے لیے تو شاید یہ لفظ بھی درست نہ ہو, اس میں کوئی نقص و عیب نہیں ہے, وہ ہر چیز سے پاک ہے, وہ کامل ہے, اس کے اندر کوئی نقص و عیب نہیں کہ اس کو کمال چاہیے ہو. لہٰذا رضیت لکم الاسلام دینا, کہ تمہارے لیے دین کس کو کہتے ہیں؟ دین کہتے ہیں وہ پاتھ, وہ راستہ جس پر انسان چل کر کمال تک پہنچے, دین اس کو کہتے ہیں. خداوند متعال نے اسلام, یہ والا اسلام, کون سا والا اسلام؟ جو غدیر والا اسلام ہے. خداوند متعال اس غدیر والے اسلام کے اوپر کہہ رہا ہے رضیت لکم الاسلام دینا, میں راضی ہوں. جب خدا کب راضی ہوگا؟ جب اس میں کمال پر ہوگا, دنیا کے اعتبار سے ہو, آخرت کے اعتبار سے ہو, سوسائٹی کے اعتبار سے ہو, معاشرے کے اعتبار سے ہو, انفرادی اور
انفرادی زندگی کے اعتبار سے ہو، کسی اعتبار سے بھی ہو، خداوند متعال اس دین سے راضی ہو گیا تمہارے لیے، خدا کو کوئی احتیاج نہیں ہے. لکم آیا، لکم یعنی نہیں کہا کہ لی، میرے لیے، یہ مجھے کوئی فائدہ نہیں ہونے والا ہے، تمہارے لیے میں راضی ہو گیا، دین سے راضی ہو گیا. بس یہ توجہ کریں. لہٰذا وہ یہودی آیا اور خلیفہ سے سوال کیا کہ یہ آیت اگر ہمارے پاس ہوتی تو ہم اس الیوم والے دن کو 365 جس دن بھی ہمارے شریعت میں اگر یہ آیت ہوتی تو ہم اس دن کو عید کا دن قرار دیتے. عالم اسلام سے سوال ہے، آپ یہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی آپ کیا کہتے ہیں، یہ کس دن نازل ہوئی ہے؟ اب عام مسلمان یہ کہتے ہیں کہ یہ عرفہ کے میدان میں نازل ہوئی ہے. اب کچھ نہ کچھ تو کہنا ہے نا، ورنہ یہودی کو کیا منہ دکھائیں گے؟ تو اب عرفہ کا دن، خب 9 ذی الحج عرفہ کا دن کون سی عید کا دن ہے؟ کون سی عید کا دن ہے؟ یہ یہودی اس الفاظ کے خطاب سے احساس کر رہا ہے کہ اتنی خوبصورت آیت ہے، لیکن امام کیا فرماتے ہیں؟ افضل الآیات 4 عیدوں میں سے عید الفطر، عید الاضحیٰ، جمعے کا دن اور 18 ذی الحج. امام فرماتے ہیں افضل الآیات 18 ذی الحج ہے جب یہ آیت الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی نازل ہوئی. یہ امام نے خوب توجہ کیجیے گا، 3 آیتیں امام نے بیان کی. کس چیز کے لیے؟ الیوم اکملت، آج دین مکمل ہو گیا. بس خدا اعلان کر رہا ہے 3 مقامات پر، دین کے کمپلیٹ ہونے پر، دین کے پورے ہونے پر خدا اعلان کر رہا ہے الیوم اکملت لکم دینکم. اس کے بعد امام رضا سلام اللہ علیہ اس خطبے میں فرماتے ہیں وَأَمْرُ الْإِمَامَةِ مِن تَمَامِ الدِّينِ، امر امامت کیا ہے؟ دین کا اسٹیمپ ہے، اختتام ہے، تمام ہے. دین مکمل ہوا کس چیز کے ذریعے سے؟ اعلان ولایت پر، اعلان امامت پر. امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں وَأَمْرُ الْإِمَامَةِ وَأَمْرُ الْإِمَامَةِ مِن تَمَامِ الدِّينِ، دین کا تمام ہو رہا ہے امر الامامت سے. وَلَمْ يَمْزِ صلی اللہ علیہ وآلہ حَتَّى بَيَّنَ لِأُمَّتِهِ مَعَلِمَ دِينِهِ وَأَوْضَعَ لَهُمْ سَبِيلَهُمْ وَتَرَكُمْ فِي قَصْدِ سَبِيلِ الْحَقِّ. امام رضا سلام اللہ علیہ فرماتے ہیں رسول خدا اس دنیا سے نہیں گئے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ اس دنیا سے نہیں گئے یہاں تک کہ اپنی امت کے لیے دین کے راستوں کو بیان کر دیا. رسول اس دنیا سے نہیں گئے یہاں تک کہ رسول خدا نے دین کے راستوں کو بیان کر دیا. وَأَوْضَحَ لَهُمْ سَبِيلَهُمْ، اور تمہیں کس راستے پر چلنا ہے، ایک ایک قدم، ایک ایک قدم. خوب آج 11 ہجری رسول صلی اللہ علیہ وآلہ کا انتقال ہو گیا، رحلت ہو گئی. اب امت مسلمہ پریشان ہے کہ رسول کا جانشین کون ہے. خوب 2 حال سے بات خالی نہیں ہے، یا رسول نے بیان کیا یا رسول نے بیان نہیں کیا. اگر رسول نے بیان کیا تو پریشان ہونے کی ضرورت کیا ہے، اس کے پاس چلے جاؤ. اور اگر رسول نے بیان نہیں کیا تو یہ بات خراب ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی الیوم اکملت لکم دینکم، دین کو مکمل کر دیا. جبکہ امام رضا فرماتے ہیں ان تینوں آیتوں کی روشنی میں، تینوں آیتوں کی روشنی میں فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں کہ لم یمض صلی اللہ علیہ وآلہ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ اس دنیا سے نہیں گئے یہاں تک کہ اوضح لکم سبیلہم، ان کے لیے ان کے راستے کو معین کر دیا، واضح کر دیا تھا. اگر امت مسلمہ جھگڑ رہی ہے تو کس چیز کے لیے جھگڑ رہی ہے؟ راستے کے لیے جھگڑ رہی ہے. توجہ فرمانے، راستے کے لیے جھگڑ رہی ہے کہ ہمیں کیا راستہ انتخاب کرنا چاہیے. آیا اس کو بنائیں، مہاجر کو بنائیں، انصار کو بنائیں، اس کو بنائیں، اس کو بنائیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا دعویٰ کیا ہے؟ آپ کا دعویٰ کہ رسول بتا کر نہیں گئے، رسول نے راستہ تعین نہیں کیا، رسول نے راستہ نہیں بتایا. جبکہ مولا رضا علیہ السلام فرماتے ہیں وَأَوْضَعَ لَهُمْ سَبِيلَهُمْ وَتَرَكَهُمْ عَلَى قَصْدِ سَبِيلِ الْحَقِّ، اور آپ کو حق کے راستے پر چھوڑ دیا، آپ کو مسلمانوں کو حق کے راستے پر چھوڑ دیا. خوب اب اگر ہم یہاں پر مسلمانوں سے سوال کریں حق کا راستہ کون سا راستہ ہے تو مسلمانوں نے بیان کیا. کیا بیان کیا مسلمانوں نے؟ علی مع الحق والحق مع علی، علی حق کے ساتھ ہے اور حق علی کے ساتھ ہے. فقط اتنا ہی نہیں بلکہ خدایا حق کو بھی وہیں پھیر دے جہاں علی جائے.
خوب توجہ کیجیے گا. وَتَرَكَهُمْ عَلَىٰ قَصْدِ سَبِيلِ الْحَقِّ کے سبیل حق پر چھوڑ دیا. وَأَقَامَ لَهُمْ عَلِيًّا اور ان کے لیے علی کو متعین کر دیا, قائم کر دیا. کیا بنا دیا؟ علم. ہم علم کس کو کہتے ہیں؟ یہ علم ہے نا, یہ علم ہے. علم یعنی پرچم, نشانی, رہنما, ہدایت کنندہ, ہدایت کرنے والے. رسول فرماتے میں نے علی کو علم بنا دیا. کس کے سائے میں چلنا؟ علم کے سائے میں چلنا علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے. اقام لہم علی علیہ السلام علما و اماما وما ترک لہم شیئا یحتاج الیہ الناس یحتاج الیہ الامہ. اور رسول اس دنیا سے چلے گئے اور شیئا ایک چیز کو بھی ایسی نہ چھوڑا ہو جس کو امت کو ضرورت ہو. اگر ضرورت نہیں تھی تو وہاں جمع کیوں ہوئے تھے؟ اگر ضرورت تھی نہیں تھی تو شورا کیوں بنائی؟ توجہ کر رہے ہیں بھائی؟ شورا بنانا کس چیز کی علامت ہے؟ کہ ضرورت تھی اور رسول بیان نہیں کر کے گئے. وہاں جمع ہوئے, کیوں جمع ہوئے؟ رسول بیان نہیں کر کے گئے اور احتیاج تھی, ضرورت تھی. جبکہ قرآن 3 مقامات پر یہ کہہ کر آ رہا ہے کہ ہم نے کسی چیز کو نہیں چھوڑا, ہم نے ہر چیز کو بیان کر دیا, ہم نے دین کو کامل کر دیا. خوب. اس کے بعد ما ترک لہم شیئا ما یحتاج الیہ امہ, امت جس چیز کی محتاج تھی ہم نے جو اسے کسی چیز کو رسول نے نہیں چھوڑا الا بینہ, مگر اس کو بیان کر دیا. فمن زعم, اس کے بعد آپ ذرا دیکھیے الفاظ دیکھیں, عجیب ہے واقعا. یعنی اگر کوئی شخص, امام رضا سلام اللہ علیہ, اگر کوئی شخص ان تمام باتوں کو ہاں کہے, مانے, عقیدہ رکھے, ایمان کر رکھے اور اس کے بعد یہ کہے کہ رسول نے اپوائنٹ نہیں کیا تھا, اس کے بارے میں امام رضا کا فتویٰ, اس کے بعد امام رضا کا حکم, اس کے بعد امام رضا کی نص. توجہ کریں. فمن زعم, اب میری, امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں میری ان تمام باتوں کے بعد یہ جب ساری باتیں سن لی, اب بھی اگر کوئی خیال کرتا ہے, فمن زعم کیا کہ ان اللہ عز وجل لم یکمل دینہ, کہ اس نے اپنے دین کو مکمل نہیں کیا, اس نے اپنے دین کو مکمل نہیں کیا اور اس مسئلے کو چھوڑ دیا. فقط رد کتاب اللہ, تو وہ اللہ کی کتاب کو چھوڑنے والا ہے. ومن رد کتاب اللہ فہو کافر. ہاں ممکن ہے اگر کوئی کہے کہ نہیں بات میرے لیے کلیئر نہیں ہے تو اس کا الگ مسئلہ ہے, صحیح نا. یقینی طور پر دیکھیں, یاد رکھیے گا ایک چیز میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں. بدیہی کس کو کہتے ہیں؟ بدیہی کس کو کہتے ہیں؟ بدیہی کہتے ہیں جو چیز واضحات میں سے ہو, اظہر من الشمس ہو, سورج یا سورج سے زیادہ روشن ہو, جو کسی سے مخفی نہیں رہ سکتی ہے. یاد رکھیے خداوند متعال ایسا دین بھیجے گا, خدا کے لیے ضروری ہے اور بھیجا, خدا کے لیے ضروری ہے اور بھیجا. کیسا دین؟ کہ جو کسی کے لیے مخفی ہو, کسی کے لیے ناواضح ہو, کسی کے لیے مبہم ہو, کسی کے لیے واضح نہ ہو, خدا ایسا دین نہیں بھیجے گا. ورنہ خدا قیامت کے دن ان کے اوپر حجت کو تمام نہیں کر سکتا ہے. ورنہ نتیجہ کیا نکلے گا؟ نتیجہ کیا نکلے گا؟ نتیجہ یہ نکلے گا فقط شیعوں پر ہی حجت تمام ہے. بھئی ہم کہتے ہیں نا بھئی ان بیچاروں کا کیا پتا, تو حجت کس پر تمام ہوئی؟ غلطی ہو گئی ہم سے. بھئی حجت تمام ہونے کا مطلب بہت خوش نہ ہوں ہم. ہاں حجت تمام ہونے کا مطلب یہ خدا قیامت کی دن ہم ہی کو پکڑے گا. جس کے پاس حجت تمام نہیں وہ کہیں خدا بندہ میرے پاس ہے, میرے پاس حجت نہیں تھی. کہا حجت نہیں تھی, جاؤ. جب ہمیں روکے گا تو ہم کہیں گے نہیں ہمارے پاس تو قرآن بھی تھے, آیات بھی تھی, اصول کافی بھی تھی, روایات بھی تھی, امام بھی تھے, یہ بھی تھا, وہ بھی تھا. کہا تم رک جاؤ. کتنے رک گئے یہاں پر؟ کون رک رہا ہے؟ شیعہ علی رک رہے ہیں, باقی سب کہاں جا رہے ہیں؟ حجت نہیں ہے تمہارے پاس نا, کوئی بات نہیں, تمہیں عذاب کروں یہ نہیں ہو سکتا ہے. اسی خدا کا قانون ہے. کیا ہے خدا کا قانون؟ خدا بغیر حجت کے عذاب نہیں کرتا ہے. خدا بغیر حجت کے عقاب نہیں کرتا ہے. خدا بغیر حجت کے جہنم میں نہیں ڈالتا ہے. یہ خدا کا وعدہ ہے, یہ خدا کا طریقہ کار ہے. لہذا اب جہنم میں جانے والے کون ہیں؟
جن کے پاس حجت تمام ہے اور اس نے حجت کو وفا نہ کیا. ہم نے تو حجت کو پورا کر لیا. ہم نے قرآن کو بھی مانا, اطرت کو بھی مانا, قرآن کی بھی مانی, اطرت کی بھی مانی, لہٰذا ہم بھی چلے گئے تو جہنم جو ہو گئی بیچاری خالی. نہیں, حجت یہ قرآن حجت ہے, فقط جھوم جھوم کے پڑھتے رہو بس, نمازیں سجدے کرتے رہو بس. قیامت کی دن کہو گے خدا ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا, ہمیں کیا معلوم کہ تو نے قرآن میں یہ لکھا ہے ما فرطنا فی الکتاب من شیء الیوم اکملت لکم دینکم. ہماری تو اردو زبان تھی. جی نہیں, یاد رکھیے گا میرا بچہ اور جوان, آپ کی خدمت میں ایک بات عرض کر دوں, عالم الست میں, عالم ذر میں خداوند متعال نے الستو بربکم, الستو الیس محمد صلی اللہ علیہ وآلہ نبیًا و الیس علی امیر المؤمنین. خداوند متعال نے جو عالم الست میں, عالم ذر میں جو خداوند متعال نے عہد و پیمان لیا تھا, یہ آیت کیا بیان کر رہی ہے؟ یہ آیت بیان کری, قرآن کی آیت ہے, وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ. خداوند متعال نے عالم ذر میں تمام لوگوں کو جمع کیا اور ان کو گواہ بنایا, خود لوگوں کو گواہ بنایا. اور گواہ بنانے کے بعد سوال کیا سوال کیا؟ الیس ربکم الست بربکم, کہ میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا, تو سب نے کہا کہ بلا. اب قرآن کی آیت ملاحظہ فرمائیے, شہدنا, ہم گواہی دیں گے. خدا کہہ رہا ہے ہم گواہی دیں گے. ان یقولو یوم القیامہ, کہ در حقیقت یہاں پہ ہونا چاہیے حذف ہے یہ لا, اللہ یقولو یوم القیامہ انا کنا عن ھذا غافلین. خداوند اگر تو تھا تو پھر مجھے یہ بتائیے, پھر حجت تو تمام ہو گئی ہمارے اوپر. کیوں؟ ہم مجلس میں آئے پھنس گئے, ہم نے نہج البلاغہ پڑھی پھنس گئے, ہم نے اصول کافی کی کتاب الحجت کتاب التوحید پڑھی پھنس گئے. کیا ضرورت تھی مولا آپ توحید ہم کو پڑھاتے, اللہ کروا دیتے, بلکہ علی کروا دیتے جو بعض لوگ کرتے رہتے ہیں. نہیں, اللہ ہے, علی نہیں ہے. صلی اللہ, درود پڑھتے محمد وآل محمد پر. خوب توجہ کیجئے گا, یہ آیت کو خوب توجہ کیجئے گا. خداوند متعال نے حجت کو تمام کیا ہے, یہ آیت حجت کو تمام بیان کر رہی ہے. خداوند متعال نے حجت کو تمام کیا. کیا کہا قرآن نے؟ واپس میں ترجمہ کروں, جب تم بنی آدم, جب ذریت تمہاری جو بنی آدم کی جو ذریت تھی ان کا ہم نے عہد و پیمان لیا, ان تمام لوگوں سے, روایت کا جملہ ہے, سب کو چونٹی کی شکل میں خلق کیا تھا, تمام سب لوگوں کو چونٹی کی شکل میں خلق کیا تھا, اور سب سے سوال کیا تھا. کیا کہا تھا؟ الست بربکم, تمہارا رب میں نہیں ہوں. اور دو اور سوال جو حدیث معتبر میں آیا, صحیح سند روایتوں میں آیا, ایک رسول کی نبوت کے بارے میں, علی کی ولایت کے بارے میں, اور روایتوں نے بیان کیا کہ آئمہ کی امامت کے بارے میں. تو یہ تین سوال ہوئے. قرآن میں ایک سوال بیان ہے, باقی دو سوال روایت معتبرہ میں بیان ہے, لیکن باقی دو سوال سے ابھی ہمارا فی الحال نہیں ہے. یہ جو خداوند متعال سوال کر رہا الست بربکم, جب لوگوں نے کہا, جب سب نے کہا بلا, کافر نے بھی کہا, ایتھیسٹ نے بھی کہا, سب نے کہا کہ بلا, بے شک تو ہمارا رب ہے, بے شک تو ہمارا رب ہے. تو خدا نے کیا کہا؟ خدا نے کہا ہم گواہی دیتے ہیں, ہم گواہی دیتے ہیں. کس بات کی ہم گواہ ہیں؟ ہم گواہ ہیں کہ جب تم قیامت کے دن آؤ گے نا, یہ بہانہ بناؤ گے, خدا ہم تو غافل تھے. شہدنا ان تقولو, اے اللہ تقولو, ہم گواہی دیں گے کہ تم قیامت کے دن آ کر یوم القیامہ یہ نہ کہو انا کنا عن ھذا غافلین, ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ امتحان کب ہو گیا, ہمیں تو ڈیٹ پہنچی ہی نہیں تھی, ہمیں تو یہ امتحان کی ڈیٹ پہنچی نہیں تھی, ہم کو پتہ ہی نہیں تھا کہ کب امتحان ہونے والا تھا. نہیں, خدا نے جب پوچھا سب سے, سب نے جواب دے دیا. خدا نے کہا کہ یہ کافی ہے میرے لیے, یہ شاہدنا کافی, ہم گواہی دیتے کہ قیامت کے دن یہ نہیں دو گے. اب سوال یہ ہے کہ کسی کو یاد ہے وہ گواہی؟ خدا تیرا کام ناقص ہے, نعوذ باللہ من ذالک, پرفیکٹ ہے تیرا کام, حکیم ہے تو, تیرا سارا کام محکم اور مضبوط ہے. اب یہاں پر کیا ہے؟ خداوند متعال نے انسان کی فطرت میں توحید کو رکھا, انسان کی فطرت میں نبوت کو رکھا,
انسان کی فطرت میں امیر المومن کی ولایت اور ائمہ کی ولایت کو رکھا۔ انشاءاللہ کسی موقع پہ خدا کی فطرت یہ ایک حد تک سمجھ میں آنے والی ہے، رسول کی نبوت اور امیر المومنین اور ائمہ اطہار کی ولایت کیسے فطرت میں ہے، یہ پھر کسی اور موقع پہ انشاءاللہ جو ہے وہ آپ کی خدمت میں بیان کروں گا۔ فی الحال حجت قیامت کے دن خداوند متعال، بس یہاں پر توجہ کیجئے گا، خداوند متعال نے کیا کیا؟ خداوند متعال نے انسان کی فطرت میں رکھا ہے، انسان کی فطرت میں رکھا ہے، لہٰذا قیامت کے دن کیا ہوگا؟ وہ زبان سے تو انکار کر رہا ہوگا، اس کی فطرت گواہی دے رہی ہوگی کہ اس نے عالم زر میں بلا کہا تھا اور دنیا میں انکار کرتا رہا۔ لہٰذا وہ حجر اسود جس میں خداوند متعال نے اپنی توحید بھی چھپائی ہے، حجر اسود خانہ کعبہ میں جب انسان وہاں سے گزرتا ہے، خانہ کعبہ میں جب اس کونے پہ جس کونے پہ حجر اسود لگا ہوا ہے، اس حجر اسود میں خداوند متعال نے یہ جو آیت ہے، کون سی آیت؟ الستُ بربکم، اور روایت نے بیان کیا کہ الستُ بربکم کے ساتھ دو اور وعدے تھے، کیا؟ الیس محمد رسولی، الیس علی امیر المومنین، الیس الائمہ حجج اللہ۔ یہ عہد و پیمان کو خدا نے کہاں رکھا؟ حجر اسود میں۔ لہٰذا اب مومن جب وہاں سے گزرتا ہے تو ایک گواہی دیتا ہے، کیا گواہی دیتا ہے؟ اللہم، مستحب ہے حاجی طواف کرتے ہوئے یا مستحب طواف کرتے ہوئے، عمرہ کرتے ہوئے جب انسان حجر اسود سے گزرے تو مستحب ہے پڑھے، کیا پڑھے؟ اللہم امانتی ادیتھا ومیثاقی طاعتہ لتشہد لی بالموافات، کہ خدایا گواہ رہنا اپنی امانت کو ادا کر دیا۔ کون سی امانت اس دنیا میں آئے تھے لے کر؟ کون سی امانت لے کر آئے تھے؟ ہم تو خالی ہاتھ آئے تھے۔ یہ وہ فطرت میں رکھی ہوئی توحید تھی، وہ فطرت میں رکھی ہوئی رسول کی رسالت تھی، وہ فطرت میں رکھی ہوئی ائمہ کی ولایت تھی جو خدا نے فطرت میں رکھی تھی، یہ امانت کے طور پر لے کر آئے تھے۔ وہاں پر سب نے بلا کہا تھا، سب نے ہاں کہا تھا، سب نے بے شک کہا تھا، سب نے تصدیق کی تھی، سب نے کی تھی وہاں پر، لیکن ہم نے جو علی کے چاہنے والے ہیں، جو علی کو امیر المومن کو پہلا ماننے والے ہیں، باقی 12ویں آخری حجت کو 12واں ماننے والے ہیں، جب وہ گزرتے ہیں تو وہ فقط گواہی دیتے ہیں اللہم امانتی ادیتھا، خداوند اپنی امانت کو میں نے ادا کر دیا، جو تیرا تجھ سے وعدہ کیا تھا اس وعدے کو وفا کر دیا، تاکہ قیامت کے دن یہ جو حجر اسود ہے نا، چونکہ خداوند متعال نے حجر اسود کیا ہے؟ حجر اسود کے اندر رکھی ہے کیا؟ میثاق کو۔ انشاءاللہ کل آپ کی خدمت میں ٹائم ظاہراً ہمارا جو وہ تقریباً اختتام پر ہے، اجازت دیں گے تو انشاءاللہ ایک روایت پڑھ لوں گا، کیونکہ اب بات یہاں تک آئی ہے، پھر کل مجھے وہاں تک دوبارہ سے آنے میں جو وہ بہت ٹائم لگ جائے گا۔ اب توجہ کیجئے، ایک درود پڑھ دیں محمد وآل محمد پر۔ باری دیگر صلوات پڑھ دیں محمد وآل۔ درود پڑھ دیں محمد وآل اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم امانتی ادیتھا، خداوند اپنی امانت کو ادا کر دیا۔ وہ میثاقی، میثاق کہتے کس کو؟ عہد، وعدہ، پرومس، جو ہم نے خدا سے وعدہ کیا تھا وہ ادا کر دیا، تاکہ قیامت کے دن یہ حجر اسود، جب ہم حجر اسود سے گزر رہے ہیں، لیتا شدہ، تاکہ یہ حجر اسود گواہی دے میری فیور میں۔ اچھا، یہ حجر اسود کی کہانی کہاں سے آ گئی؟ حجر اسود کہاں سے اٹھ کے آ گیا؟ حجر اسود کا کیا لینا دینا؟ یہ تو ایک پتھر ہے، یہ تو ایک پتھر ہے۔ خداوند متعال نے اس حجر اسود میں در حقیقت امام کی ولایت اور امامت کو رکھا ہے جو عہد و پیمان میں لیا تھا۔ ایک درود پڑھتے محمد وآل محمد پر۔ اور میں آپ کی خدمت میں یہ روایت اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، خوب توجہ کیجئے گا، یہ روایت ملاحظہ فرمائیں، حجر اسود میں خداوند متعال نے میثاق، جو اس یوم الس میں، یوم عالم زر میں جو خداوند متعال نے ہم سے عہد و پیمان رکھا تھا، وہ اس حجر اسود میں رکھ دیا۔
انشاءاللہ وہ کسی اور وقت میں، کہ یہ حجر اسود در حقیقت فرشتہ تھا، اور اس فرشتے کو خداوند متعال نے انتخاب کیا۔ وہ چھٹے امام کی روایت بحر الانوار کی جلد ظاہراً 90 والیوم میں تفصیل کے ساتھ چھٹے امام نے اس روایت میں بیان کیا کہ کیوں خداوند متعال نے حجر اسود کو نیچے اتارا، کیوں حجر اسود میں جو عہد و پیمان کو رکھا۔ یہ ایک تفصیلی روایت ہے، لیکن انشاءاللہ وہ کسی اور موقع پہ، فی الحال یہ روایت کو ملاحظہ فرمائیے کہ خداوند متعال نے حجر اسود میں عہد و پیمان کو رکھا۔ اب مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ سید الشہداء سلام اللہ علیہ کی شہادت ہوئی، واقع کربلا ہوا، چوتھے امام کے پاس امامت آئی۔ اچھا، آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ چوتھے امام کے پاس جب امامت آئی تو وہاں پر ایک مسلمانوں کا بہت بڑا گروہ، بلکہ شیعوں کا بہت بڑا گروہ، محمد حنفیہ جو امیر المومنین سلام اللہ علیہ کے فرزند تھے، محمد حنفیہ کی امامت کے قائل ہوئے۔ اچھا، اب ہمارے علماء میں نہیں معلوم اختلاف ہے یا نہیں، لیکن ہمارے علماء آغا خوئی وغیرہ اور بزرگان جو محمد حنفیہ کو بالکل کہتے ہیں کہ یہ بالکل پاک و پاکیزہ صاف آدمی تھے اور یہ امیر المومنین کے فرزند تھے۔ ممکن نہیں ہے کہ محمد حنفیہ آشنا نہ ہو، محمد حنفیہ معرفت نہ رکھتے ہو، محمد حنفیہ کو علم نہ ہو، یہ ممکن نہیں ہے۔ لہٰذا ہمارے علماء محمد حنفیہ کو بالکل جو وہ صحیح مانتے ہیں، لیکن ابو خالد کابلی جو ایک زمانے تک محمد حنفیہ کی امامت کے قائل تھے، اور پھر چوتھے امام نے معجزہ دکھا کر ابو خالد کابلی کو اپنی طرف کر دیا تھا، اور ابو خالد کابلی جلیل القدر چوتھے امام کے صحابی قرار پائے، اور شاید بلکہ شاید نہیں، ایک خاص دین کیسانیہ، اگر میں اشتباہ نہ کروں، ایک دین مذہب کیسانیہ، یہ بھی شیعہ مذہب میں آغا خانی بھی آتا ہے، بوری بھی آتا ہے، اثنا عشری بھی آتا ہے، یہ سب شیعہ کے امبریلا کے انڈر میں آتے ہیں۔ جو بھی امیر المومنین سلام اللہ علیہ کے بلا فصل امام اور خلیفہ مانتا ہے وہ ہے شیعہ۔ ہمارے جیسے لوگ شیعہ اثنا عشری ہے، ہم 12 امامی کو ماننے والے ہیں، باقی شیعہ اثنا عشری نہیں ہے، کوئی کیسانیہ ہے، کوئی زیدیہ ہے، زیدی سید کی بات نہیں کر رہا ہوں، فرقہ زیدیہ ہے، کوئی فتحی ہے، کوئی واقفی ہے، کوئی اسماعیلی ہے، کوئی بوری ہے، یہ سب انڈر دے امبریلا آف جو کو شیعہ ہے، شیعہ کے اس میں آتا ہے۔ تو جو محمد حنفیہ، ابو حنیفہ نہیں، وہ ابو حنیفہ اہل سنت کے امام، محمد حنفیہ جو امیر المومنین سلام اللہ علیہ کے فرزند تھے، جس طرح حضرت ابو الفضل عباس علیہ السلام فرزند ایک زوجہ جناب ام البنین سے، اسی طرح امیر المومنین کی ایک زوجہ حنفیہ، ان کی امیر المومنین کا فرزند، ان سے امیر المومنین کا فرزند ہوئے جن کا نام محمد حنفیہ قرار پایا، محمد حنفیہ۔ تو یہ محمد حنفیہ کی امامت، چونکہ ٹیکنیکلی کیا تھا؟ ٹیکنیکلی یہ تھا کہ امام حسن کی امامت ہو گئی، امام حسین کی امامت ہو گئی، اب کوئی امیر المومنین کا وہ فرزند کی جو عمر کے اعتبار سے امامت کا اہل نہیں ہے، لہٰذا لوگوں نے یہ تصور کیا کہ امام حسن امام حسین کے بعد اگر کسی کے پاس امامت ہونی چاہیے تو کس کے پاس ہونی چاہیے؟ یہ تو علی کا بیٹا ہے۔ ہاں، لیکن ہر جگہ علی کے نام سے دھوکہ نہ کھائیں، یہ تو علی کا بیٹا ہے، یہ تو علی کا فرزند ہے، ان کو امام ہونا چاہیے تھا، یعنی ٹیکنیکلی تو درست ہے نا یہ، بس جہاں پر بھی ہم نے اپنی لاجک، اپنی عقل کو استعمال کیا، یہ وہ گمراہی ہے کہ انسان آسمان سے گرے، چاہے محمد حنفیہ کی امامت ہی کیوں نہ ہو، فلاں کی امامت کی بات نہیں کر رہا ہوں، برابر ہے، مساوی ہے، جو فلاں کی امامت کو مانے یا محمد حنفیہ کی امامت کو مانے یا حضرت اسماعیل رضوان اللہ تعالیٰ علیہ چھٹے امام کے وہ مقدس فرزند ان کی امامت کو مانے، عبداللہ فتحی کی امامت کو مانے، جعفر تواب کی امامت کو مانے، وہ برابر ہے، ایسا جیسے فلاں کی امامت کو مانے۔ یہ یاد رکھیے گا میرا بچہ اور جوان، آپ کہیں ہے تو آل رسول، خدا کوئی کمپرومائز نہیں کرے گا، خدا کو چاہیے یہ 12، جس کا پہلا علی مرتضیٰ امیر المومنین سلام اللہ علیہ، آخری امام حجت عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف۔ اب توجہ کریں، یہ روایت صحیح سند، اصول کافی معتبر حدیث سند، بہت ہی عمدہ سند ہے۔ دیکھیں، میں بعض اوقات اپنا اندر آپ لوگ کو بیان نہیں کر پاتا ہوں، اس لیے کہ فرصت بھی نہیں ہے اور
دوسرا بھی جملہ کہوں کہ وقت بھی نہیں ہے، ایک ہی بات ہے۔ روایت بڑی زبردست ہے، سارے کے سارے راوی ثقہ نہیں، قابل بھروسہ نہیں، اعلیٰ نوعیت کے ثقہ ہیں، زبردست اوتھنٹک افراد ہے یہ۔ زرارہ خود وہ شخص کہ لولاہو، اگر یہ زرارہ نہ ہوتا، اور زرارہ کی طرح ابو بصیر و معاویہ ابن وہب اور برید ابن معاویہ اور محمد ابن مسلم، اگر یہ نہ ہوتے، یہ زرارہ وہ امام میں چھٹے امام فرماتے اگر یہ نہ ہوتے تو نبوت کے سارے آثار مٹ کر ختم ہو جاتے، دین ہم تک نہ پہنچتا۔ یہ ہے زرارہ، یہ ہے زرارہ۔ یہ زرارہ روایت کو نقل کر رہے ہیں، کہتے ہیں کہ روایت زرارہ نقل کرتے ہیں نبی جعفر علیہ السلام، یعنی پانچویں امام سے۔ زرارہ پانچویں امام کے بھی صحابی تھے، چھٹے امام کے بھی صحابی تھے۔ قال لما قتل الحسین ابن علی علیہ السلام، جب سید الشہداء امام حسین علیہ السلام شہید کر دیے گئے، ارسل محمد ابن حنفیہ الی علی ابن الحسین، محمد حنفیہ نے پیغام پہنچایا، محمد حنفیہ نے پیغام پہنچایا، کس کے نام؟ امام سجاد سلام اللہ علیہ کے نام، علی ابن الحسین یعنی امام سجاد سلام اللہ علیہ کے نام پیغام پہنچایا۔ کیا پیغام پہنچایا؟ پیغام پہنچایا میٹنگ کا، کہ آؤ میٹنگ کرتے ہیں، ملاقات کرتے ہیں۔ فخلا بھی، بس ایک مرتبہ تنہائی میں امام سجاد علیہ السلام اور محمد حنفیہ آپس میں میٹنگ کر رہے ہیں، گفتگو کر رہے ہیں۔ یہ کون روایت نقل کر رہا ہے؟ چھٹے امام، پانچویں امام معذرت کے ساتھ، پانچویں امام روایت کو نقل کر رہے ہیں چوتھے امام کے بارے میں۔ صحیح، امام معصوم جب روایت کو نقل کریں تو آپ یہ نہ کہیں کہ جب چوتھے امام اور محمد حنفیہ کی میٹنگ تھی تو راوی کو کیسے پتا چلا؟ یا راوی وہ ہے جو علم غیب رکھتا ہے۔ توجہ کیجیے گا، پانچویں امام روایت کو نقل کر رہے ہیں، زرارہ روایت کو نقل نہیں کر رہے ہیں، پانچویں امام اس واقعے کو نقل کر رہے ہیں کہ میٹنگ ہوئی امام سجاد سلام اللہ علیہ کے درمیان اور محمد حنفیہ کے درمیان۔ کیا ہوئی میٹنگ؟ ثم قال له، حضرت محمد حنفیہ نے امام سجاد علیہ السلام سے کہا، یا اخی، معذرت کے ساتھ، یا ابن الاخی، اے میرے بھائی کے بیٹے یعنی میرے بھتیجے، قد علمت ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ کانا کا جعل الوصیہ والامامہ من بعدی الی علی ابن ابی طالب علیہ السلام، مجھے معلوم ہے، میرا ایمان ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ نے اپنے بعد علی کو امام بنایا، وصی بنایا، خلیفہ بنایا، جانشین بنایا، امام بنایا علی ابن ابی طالب کو۔ ثم الی الحسن علیہ السلام، اس کے بعد امام حسن علیہ السلام کو بنایا، ثم الی الحسین علیہ السلام، اس کے بعد سید الشہداء امام حسین کو بنایا۔ یہاں سے علماء یہ کہتے ہیں محال ہے کہ محمد حنفیہ کو یہ پتہ نہ ہو، کیا کہ ایک حجت جا رہی ہو اور دوسری حجت کو اپوائنٹ نہ کرے۔ محمد حنفیہ در حقیقت ان لوگوں کے لیے امر کو واضح کرنا چاہتے تھے جو محمد حنفیہ کو کیا مانتے تھے؟ امام مانتے تھے۔ محمد حنفیہ کو امام مانتے تھے، ان کو واضح کرنے کے لیے، لہٰذا یہ جملہ ملاحظہ فرمائیے دوبارہ سے، مجھے معلوم ہے کہ نبی اکرم اس دنیا سے گئے، علی کو وصی امام خلیفہ بنایا، امیر المومنین گئے، امام حسن خلیفہ امام بنے، امام حسن گئے، سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کو خلیفہ اور امام بنایا۔ صحیح، اب محمد حنفیہ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ وقت قتل ابو کا، آپ کے بابا کو قتل کر دیا گیا، شہید کر دیا گیا، ولم یوسی، یہ ہے نقطہ، اس کو انڈرلائن کریں، یہ محال ہے محمد حنفیہ کہ آگا کوئی کا جملہ ظاہراً کہ ممکن نہ ہو کہ محمد حنفیہ کو پتہ نہ ہو کہ امام حسین علیہ السلام نے امام سجاد سلام اللہ علیہ کو اپوائنٹ کیا، یا نبی یا وصی اور امام اس دنیا سے چلا جائے اور کسی کو اپوائنٹ نہ کرے۔ لیکن محمد حنفیہ نے کیا کہا؟ سید الشہداء کا انتقال ہوا، ولم یوسی، وصیت نہیں کی، وصیت نہیں کی، وانا عمک، اور میں کیا ہوں؟ تمہارا چچا۔ امام حسن تایا، ورنہ عربی کے لحاظ سے وہ بھی ام ہے، ام یعنی چچا۔ صحیح، تایا اور چچا استعمال نہیں ہوتا ہے عربی میں، نہ عربی میں نہ فارسی میں، امو استعمال ہوتا ہے تایا کے لیے بھی اور چچا کے لیے بھی، اور عربی میں استعمال ہوتا ہے ام، تایا اور چچا کے لیے۔ تو امام حسن علیہ السلام بھی ام تھے تمہارے، سید الشہداء تمہارے والد، امام حسن تمہارے ام یعنی چچا، عربی والا چچا، صحیح، تایا یعنی چچا، اور میں بھی تمہارا ام ہوں، تو اب ٹیکنیکلی کس کے پاس امامت ہونی چاہیے؟ یاد رکھیے گا میرا بچہ اور جوان، جہاں عقل کو استعمال کیا وہاں ایسی نابودی ہلاکت ہے کہ انسان آسمان سے گرے گا، کھجور میں بھی نہیں اٹکے گا۔ ہاں، یہ یاد رکھیے گا،
ایک درود پڑھتے محمد و آل محمد پر. خوب ولم یوسی وانا عمک، میں آپ کا چچا ہوں. وہ بلا، خوب توجہ کریں، یہ وہ میرا بچہ اور جوان. میں ہمیشہ ایک جملہ کہتا ہوں، لیکن مجھے نہیں معلوم کہ میرا یہ جملہ میرے بچوں اور جوانوں کے ذہنوں تک پہنچتا ہے یا نہیں پہنچتا ہے، لیکن میرا کام ہے جملہ بولنا. یاد رکھیے گا، یہ صفین میں جو نیزوں پہ قرآن بلند کیا تھا، صفین میں نیزوں پہ قرآن بلند کیا تھا، اپنے بچوں اور جوانوں کو پڑھائیے کہ یہ نیزوں پہ قرآن کیوں بلند کیا تھا. یہ نیزوں پہ شام میں امیر المومن کے مد مقابل کیوں نیزوں پہ قرآن کو بلند کیا گیا؟ مسلمانوں کو قرآن کے نام پر گمراہ کرنے کے لیے. یہ تمام مسلمان تاریخ بیان کرتی ہے، ایکسیپٹ کرتی ہے. میرا بچہ اور جوان، وہی سنت، وہی طریقہ، وہی شام کا طریقہ آج بھی اسی طرح ہے. اور محمد حنفیہ، میں نہیں کہتا ہوں نعوذ باللہ من ذالک، مجھے نہیں معلوم ہے، لیکن محمد حنفیہ نے بین ہی اسی طریقے سے، چاہے اپنی امت کو، چاہے اپنے ماننے والوں کو سمجھانے کے لیے، کسی بھی معنی میں، لیکن طریقہ وہی تھا. کیا کہا؟ میں تمہارا چچا، وہ ولادتی من علی، اور میں علی کا بلا فصل بیٹا. تو کس کے پاس ہونی چاہیے امامت؟ بلا فصل بیٹا. وہ ولادتی من علی وہ انا فی سنی. اب یہ بھی بزرگ، اور میں بزرگ بھی ہوں. یہ یاد رکھیے گا، الہی کرائٹیریاز، الہی معیارات دنیاوی شکل و صورت سے نہیں ہوتا ہے، بلکہ کمالات سے ہوتا ہے. یہ یاد رکھیے گا میرا بچہ اور جوان. امام جواد صاحب سلام اللہ علیہ 9 سال کی عمر میں، جبکہ خاندان میں بڑے بڑے موجود تھے. علی ابن جعفر جو چھٹے امام کے فرزند تھے، 90 سال کی عمر تھی. جلیل القدر چھٹے امام کے صحابی، چھٹے امام کے فرزند تھے، جلیل القدر تھے. جب نویں امام امامت پر آئے تو علی ابن جعفر نے امام کی خدمت میں آ کر جھک کر، جبکہ جلیل القدر 90 سال کی عمر، امام کے قدموں کا بوسہ لیا، امام کے ہاتھوں کا بوسہ لیا. معیارات، کمالات عمر کے ذریعے سے نہیں ہے، شکل و صورت کے ذریعے سے نہیں ہے، بلکہ کمالات کے ذریعے سے. اور یاد رکھیے گا، کمالات کو میں، آپ، مجتہد مرجع نہیں پہچان سکتا سوائے خدا کے اور آل محمد کے. یہ یاد رکھیے گا، یہ سیرت، یہ سنت الہی ہے، یہ سنت الہی ہے. لہذا کیا فرماتے وَسِنِّي وَأَنَا فِي سِنِّي وَقَدِيمِي أَحَقُّ بِهَا مِنْكَ، میں تم سے زیادہ سزاوار ہوں. فِي حَدَاثَتِكَ، تم تو ابھی بچے ہو، جوان ہو. فَلَا تُنَازِعْنِي الْوَصِيَّةَ وَالْإِمَامَةَ، وصیت اور امامت اور خلافت میں مجھ سے جھگڑا مت کرو. محمد حنفیہ امام سجاد علیہ السلام سے کہہ رہے ہیں. محمد حنفیہ، دیکھیں 2 حال سے بات خالی نہیں ہے. یا محمد حنفیہ نعوذ باللہ من ذالک ماننا ہی نہیں ہے، یا جاہل ہے. دونوں غلط ہے. جاہل نہیں ہے، کیوں؟ اس لیے کہ امیر المومنین کے فرزند ہے، ممکن نہیں ہے، محال ہے. جنگ صفین میں جنہوں نے شرکت کی ہو، امیر المومنین کے ساتھ جنہوں نے زندگی گزاری ہو، محال ہے کہ محمد حنفیہ کو پتہ نہ ہو. اور ماننا نہ ہو، کیوں غلط ہے؟ کیونکہ حدیث کے آخر میں محمد حنفیہ 4تھے امام پر ایمان لے کر آ گئے. 2 جملے میں کوئی منازع نہیں کیا، کوئی جھگڑا نہیں کیا. یہ واضح طور پر بتاتا ہے کہ محمد حنفیہ کسی مرحلے میں بھی صرف اور صرف واضح طور پر بتاتا ہے کہ محمد حنفیہ بتانا چاہتے تھے لوگوں کو کہ حقیقی امام کون ہے، حقیقی امام کون ہے. اب توجہ کریں، کیا کہا محمد حنفیہ نے کہا مجھ سے آپ جھگڑا نہ کریں، ٹیکنیکلی، لاجیکلی، عقل، لاجک میری یہ کہتی ہے، عقل یہ کہتی ہے، منطق میری یہ کہتی ہے، جو ہماری بھی چلتی رہتی ہے. یہ تو محمد حنفیہ کی لاجک تھی، تو یہ زیادہ صحیح ہونی چاہیے تھی. ان کی لاجک یہ کہتی ہے کہ آپ جھگڑا نہ کریں، میں سزاوار ہوں. اب توجہ کریں، ابھی تک سن رہے تھے امام سجاد سلام اللہ علیہ رحمہ اللہ. فقال له علی بن الحسین، امام سجاد نے کہا یا عمے، اے چچا، اتق اللہ یا رحمہ اللہ. یہ مسئلہ آسان مسئلہ نہیں ہے، امامت کا کھیل نہیں ہے. اتق اللہ، اللہ سے ڈریے. ولا تدع ما لیس لک بہ العلم، اس چیز کے دعوے دار نہ ہو جس کے بارے میں آپ کو علم نہیں ہے. انی اعوذک من الجاہلین، میں آپ کو وصیت کرتا ہوں کہ جاہلین میں سے نہ ہو جائیں. اور اس کے بعد فرماتے ہیں یا امے ان ابی صلوات اللہ علیہ،
اوصى الیہ. اب امام فرماتے، اب محمد حنفی آپ نے کیا کہا تھا کہ امام حسین نے وصیت نہیں کی. سن لیجئے چچا جان، سید الشہداء جب عراق جا رہے تھے تو مدینے میں مجھے وصیت کر دی تھی. مدینے میں مجھے وصیت کر دی تھی. مدینے میں ہی سید الشہداء نے امام سجاد علیہ السلام کو وصیت کر دی. اوصى الیہ قبل ان یتوجہ الیک وعہد الیہ فی ذلک. اور ایک دفعہ نہیں، اور جب شہادت کے لیے جا رہے تھے، جب شہادت کے لیے جا رہے تھے تو شہادت کے وقت جانے سے پہلے میرے پاس آئے اور مجھے وصیت دے دی، امامت دے دی، امامت سپرد کر دی. لہٰذا آپ یہ نہ کہیں آپ جاہل ہیں، آپ نہیں جانتے ہیں، امام نے وصیت نہیں کی. محمد حنفیہ چچا جان، آپ کن بنیادوں پر کہہ رہے کہ سید الشہداء نے وصیت نہیں کی؟ سید الشہداء نے وصیت کی 2 مقامات پہ، 2 مرتبہ میرے بابا نے مجھے وصیت کی ہے. اب توجہ فرمائیں. قبل وہذا، اور اس کے بعد نشانی. یہ نشانی یاد رکھیے گا، یہ نشانی بڑی امپورٹنٹ نشانی ہے. اب اگرچہ پہچانے کو کون، وہ ایک الگ مسئلہ ہے. اب تو بہت سارے اسلحے آ گئے. یہاں پہ کیا ہے؟ وہذا سلاح رسول اللہ. امام سجاد فرماتے یہ میرے پاس رسول خدا کا اسلحہ ہے، یہ رسول خدا کا اسلحہ ہے میرے پاس صلی اللہ علیہ وآلہ. عندی فلا تتعرض لہذا. لہذا محمد حنفیہ آپ اس مسئلے میں میرے ساتھ جھگڑا نہ کریں، اختلاف نہ کریں. فإنی اخاف. خیر یہاں تک ہوئی. اس کے بعد امام سجاد نے کیا کہا؟ چلو چلتے ہیں. کہاں پر چلتے ہیں؟ اچھا 5ویں امام فرماتے یا 6ٹھے امام فرماتے؟ کہ وہ دونوں یہاں پر موجود تھے. 5ویں امام یا 6ٹھے امام فرماتے؟ بلکہ 5ویں امام فرماتے. کیا فرماتے 5ویں امام؟ 5ویں امام فرماتے کہ اچھا امام کہاں پر ہوتے ہیں؟ عام طور پر مدینے میں ہوتے ہیں. لیکن 5ویں امام فرماتے کہ یہ جو گفتگو تھی یہ مکے میں تھی. مسجد الحرام جہاں پر ہے، جہاں پہ حجر اسود ہے، مکے میں گفتگو تھی. تو امام نے کہا، 5ویں امام فرماتے کہ دونوں چچا بھتیجے، چوتھے امام اور محمد حنفیہ کی گفتگو کہاں پر تھی؟ مکے میں تھی. امام کہتے کیا فرماتے؟ چوتھے امام فرماتے کہ چلو نتحکم الی الحجر الاسود، ہم چلتے ہیں حجر اسود کے پاس. حجر اسود کہاں سے آ گیا؟ یہ وہی میری گفتگو. حجر اسود. چوتھے امام کیا فرماتے؟ چلتے ہیں حجر اسود کے پاس، حجر اسود کے پاس چلتے ہیں. فقال ابو جعفر علیہ السلام وکان الکلام بینہم بمکہ فانطلق حتی اتی الحجر. بس یہ دونوں یہاں سے چلے اور حجر اسود کے پاس آگے. دونوں کون کون؟ دونوں امام سجاد علیہ السلام اور محمد حنفیہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ. یہ دونوں آ گئے. یہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ یہ ہم ان بنیادوں پر کہہ رہے ہیں. ہم کو نہ کہنا کہ تم صفین میں اس طرف والے کو بھی رضی اللہ کہو اور اس طرف والے کو بھی رضی اللہ کہو. ہم ان میں سے نہیں ہیں. ہم محمد حنفیہ کو اس وجہ سے رضی اللہ کہہ رہے ہیں کہ علی کی ولایت اور امام سجاد کی ولایت کو ایکسیپٹ کرتے تھے، قبول کرتے تھے. اس لیے ہم کہہ رہے ہیں یہ فقط و فقط کیونکہ ہمارے پاس قرائن موجود ہے. اور میرے بچوں جوان یاد رکھیے گا، آسمان زمین پر نہیں آ جائے گا. آسمان زمین پر نہیں آئے گا. اگر محمد حنفیہ غلط نکلتے ہیں تو ہمارے دین کا کوئی جز نہیں ہے محمد حنفیہ. ہمارے دین کا جز ہے علی ابن ابی طالب. ہمارے دین کا حصہ ہے حسن ابن علی. ہمارے دین کا حصہ ہے حسین ابن علی. ہمارے دین کا حصہ ہے علی ابن الحسین الی امام الحجہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف. یہ ہمارے دین کا حصہ ہے. لہٰذا اگر آپ اعتراض کریں، آپ میری بات کو قبول نہ کریں، کہا کہ نہیں اس روایت سے نہیں سمجھ آتے محمد حنفیہ درست نہیں تھے تو نہیں تھے، کوئی آسمان زمین پر نہیں آئے گا. مذہب تشیع کی بنیادیں اپنی جگہ سے حرکت نہیں کریں گی، محکم اور مضبوط ہے. ہمارے دین کی بنیاد کیا ہے؟ ہمارے دین کی بنیاد میں ہے ولایت علی. اور یہ ولایت علی کی حفاظت کرنے والا کون ہے؟ یہ ولایت کی حفاظت کرنے والا قرآن کی آیت ہے. کیا ہے؟ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ. یہ ہے خدا حفاظت کرنے والا ولایت کی کہ وہ کفار کیا چاہتے ہیں؟ اللہ کے نور کو بجھا دے اپنی منہ کی پھونک کے ذریعے سے، اپنی منہ کی پھونک کے ذریعے سے اللہ کی نور کو بجھا دے. اور ہم ہیں اس نور کی حفاظت کرنے والے، مکمل کرنے والے، چاہے کفار کو برا محسوس ہو. امام فرماتے یہ اللہ کا نور ہماری ولایت ہے. یہ اللہ کا نور کیا ہے؟ ہماری ولایت ہے. لہذا ولایت امیر المومنین یہ ہمارا دین ہے. محمد چاہے امیر مختار ہو، چاہے زید ابن علی ہو، چاہے
محمد حنفیہ ہو رضوان اللہ تعالیٰ علیہم، ہمارے نزدیک جو علماء بزرگان کہتے ہیں، اگرچہ علماء کے درمیان اختلاف ہے، لیکن آپ میرا بچہ اور جوان گھبرائے نہیں، یہ ہمارا دین نہیں ہے، یہ ہمارا دین نہیں، ہمارا دین علی بن ابی طالب ہے اور علی کے 11 فرزند ہیں، یہ ہمارا دین ہے، اور دشمنان آل محمد علیہ السلام سے برات و عدوت و بغض و لعن ہے، یہ ہمارا دین ہے۔ لہٰذا ملاحظہ فرمائیے، فانطلقا، دونوں آئے حجر اسود کے پاس، فقال علی بن محمد، فقال علی بن الحسین لمحمد، ایک مطلب محمد حنفیہ سے علی بن الحسین یعنی امام سجاد علیہ السلام نے کہا، کیا کہا؟ ابدا، بسم اللہ، چچا جان آگے بڑھیے، چچا جان آگے بڑھیے، وابتہل اللہ، خدا سے مناجات کیجئے، خدا سے مناجات کیجئے، وصل، اور سوال کیجئے خدا سے کہ تمہارے لیے اے چچا جان، آپ کے لیے حجر اسود گویا ہو جائے۔ آپ آئیے، آگے بڑھیے، کلام کیجئے، تکلم کیجئے، گفتگو کیجئے، اور خدا سے سوال کریں کہ خدایا حجر اسود کو میرے لیے متکلم بنا دے، گویا بنا دے، بولنے والا بنا دے۔ خوب ایک مرتبہ محمد حنفیہ آگے بڑھے، فسالہ محمد وابتہل فی الدعاء، ایک مرتبہ خدا کی بارگاہ میں دعا کی، سوال کیا، زار و قطار گریہ کیا، ابتحال کہتے ہیں گڑ گڑا کر جو وہ دعا کرنے کو کہتے ہیں، وسأل اللہ، خدا سے سوال کیا، ثم دعا الحجر، اور ایک مرتبہ حجر اسود سے پکارے، پکارا کس کو؟ حجر اسود سے کو پکارا، فلم یجبہ، جا کے چیک کر لیجئے گا، جو آپ کا حال ہونا ہے وہ یاد رکھیے گا، وہ علی کا بیٹا ضرور ہے، لیکن یہاں پر آپ اور وہ مشترک ہے، نہ حجر اسود نے ان کو جواب دیا نہ آپ کو جواب دے گا، فلم یجبہ۔ ابھی آپ سمجھے یہ حجر اسود ہے، اس کو آپ پکاریں گے تو کیا ہوگا؟ یہ ایز اٹ از پڑا رہے گا نا، کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ بہت سارے لوگ جا کے مس کرتے ہیں، چھوتے ہیں، چومتے ہیں، تبھی تو کالا ہو گیا نا، روایتوں کا جملہ ہے، نامحرموں نے چھوا تو کالا ہو گیا۔ خوب توجہ کیجئے گا، فلم یجبہ، حجر اسود نے کوئی جواب نہ دیا، فقال لہ علی بن الحسین، اب توجہ کیجئے گا، فقال لہ، ایک مطلب امام سجاد علیہ السلام نے محمد حنفیہ سے کہا، کیا کہا؟ اما انک یا امہ، اے چچا، اگر لو کنت وصیًا، اگر آپ وصی ہوتے نا، وصی ہوتے، وہ اماماً، آپ امام ہوتے، لأجابک، تو یہ حجر آپ کو جواب دیتا، یہ آپ کو جواب دیتا۔ اب یہ تو ہو گیا مدعا، یہ تو ہو گئی بڑی بڑی باتیں، صحیح نا؟ فقال له محمد الحنفیہ فادعو انت یا ابن اخی، بس امام سجاد سے مخاطب ہو کر محمد حنفیہ نے کہا، بھتیجے آپ ذرا آگے بڑھیے، اب آپ یہ کام کیجئے، آپ اگر امام ہے، وصی ہے، تو آپ یہ کیجئے، فادعو انت یا ابن اخی وسلہ، اور دعا کریں، فدعا اللہ، ایک مرتبہ امام سجاد علیہ السلام نے فدعا اللہ علی بن سجاد، علی بن الحسین، ایک دفعہ امام سجاد علیہ السلام نے خدا سے دعا کی، خدا سے دعا کی، بما ارادہ، جو بھی چاہا دعا کی خدا کی بارگاہ میں، ثم قال، اب توجہ کیجئے گا، اس کے بعد امام سجاد علیہ السلام حجر اسود سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں، ثم قال، کیا کہتے ہیں؟ اسألوک بالذی جعل فیک میثاق الانبیاء، خوب توجہ کیجئے گا، اسألوک بالذی جعل فیک میثاق الانبیاء، امام سجاد کس سے مخاطب ہے؟ حجر اسود سے، حجر اسود سے کہتے ہیں، اے حجر اسود، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، واسطہ دیتا ہوں اس خدا کا جس خدا نے تیرے اندر انبیاء، اوصیاء اور تمام لوگوں کے عہد و پیمان کو تیرے اندر رکھا۔ پھر تکرار کرو اپنے بچوں کے لیے، اے حجر اسود، میں تجھے ایک واسطہ دیتا ہوں، کس کا؟ خدا کا۔ کون سا خدا؟ رحمان نہیں، رحیم نہیں، قادر نہیں، حکیم نہیں، علیم نہیں، کون سا خدا؟ وہ خدا جس خدا نے اے حجر اسود تیرے ڈیٹا میں رکھا ہے، تیری میموری میں رکھا ہے، کس چیز کو؟ تمام انبیاء سے جو عہد و پیمان لیا تھا، تمام اوصیاء سے جو عہد و پیمان لیا تھا، تمام لوگوں سے جو عہد و پیمان لیا تھا، کہاں رکھا ہے؟ حجر اسود کے اندر۔ حدیث صحیح و سند معتبر حدیث۔ میرے بچوں جوانوں، آج کی دنیا فزکس اور یہ سائنس کے ساتھ ان باتوں کو نہ لے کر آئیں، یہ وہ باتیں ہیں جو اس موٹی عقل میں آ ہی نہیں سکتے، یہ یاد رکھیے گا میرا بچہ اور جوان۔ پھر تکرار کر رہا ہوں، امام سجاد مخاطب ہوئے حجر اسود سے، حجر اسود سے مخاطب ہے، یہ حجر اسود سے مخاطب ہو، اسألوک، اے حجر اسود تجھے واسطہ دیتا ہوں، کس کا؟ بالذی، اس خدا کا، جعل فیک،
جس خدا نے تیرے اندر رکھا ہے، کیا رکھا ہے؟ میثاق الانبیاء، جو انبیاء سے عہد لیا، اوصیاء سے عہد لیا، لوگوں سے عہد لیا اور تیرے اندر رکھا. لما اخبرتنا من الوصی والامام، بتا مجھے، میں تجھے واسطہ دیتا ہوں، بتا کہ حسین ابن علی کے بعد، حسین ابن علی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کون ہے وصی، کون ہے خلیفہ، کون ہے امام، کون ہے جانشین. بات ہو گئی، دعا ہو گئی، ختم. اب کیا ہوا؟ فتحرک الحجر، فتحرک الحجر حتی کاد ان یزول عن موضعہ. اس قدر پتھر حرکت میں آیا کہ قریب تھا کہ اپنی جگہ سے اکھڑ جاتا. یہ تو بیچارہ حجر اسود کی مظلومیت ہے، ورنہ فرزدق نے کہا تھا کہ تیرے پاس وہ آیا کہ جس کو لوگ جا کے ہاتھ لگاتے ہیں، مسا کرتے ہیں، متبرک ہوتے ہیں، ورنہ یہ تو وہ ہے کہ حجر اسود جس کے قدموں کا بوسہ لے. یہ فرزدق نے کہا تھا. اور فرزدق وہ شاعر نہیں جو 1400 سال پرانا شاعر ہے. یہ فرزدق نے امام سجاد سلام اللہ علیہ کے سامنے کہا تھا. لہٰذا امام کا انڈورسمنٹ ہے اس پہ، امام کی تقریر ہے، امام کی امضا ہے. آج کی شاعری پر کیا ہے پتہ نہیں، وہ تو حساب کتاب ان کا اور خدا کا معاملہ ہے. لیکن فرزدق وہ کہ امام سجاد سلام اللہ علیہ، امام نے اس پر، امام کے سامنے وہ حجر اسود کیا کہا. امام راوی کون ہے؟ اگر زرارہ ہوتے تو ہم کہتے شاید زرارہ کو آنکھوں کا دھوکہ ہو گیا. بھئی زرارہ تو ہماری طرح ہے نا، اور ہوتا رہتا ہے. بھئی بعض اوقات انسان کچھ ایسی چیزیں دیکھتا بھی ہے، بعد میں تھوڑا ٹائم گزرنے کے بعد انسان شک کرتا ہے کہ شاید میری آنکھوں کو دھوکہ ہوگا. بیان کرنے والا زرارہ نہیں ہے، دیکھنے والا، معذرت کے ساتھ، دیکھنے والے زرارہ نہیں ہے، دیکھنے والے امام صادق ہے، جن کی نگاہیں قیامت تک کی ہے، جن کی نگاہیں آسمانوں پر ہیں. فتحرک الحجر حتی کاد ان یزول عن موضعہ. پھر کیا ہوا؟ چلو آنکھوں نے دھوکہ دیا. ثم انطقہ، اس کے بعد حجر اسود نے کیا کیا؟ کلام کیا. ثم انطقہ، ایک مرتبہ حجر اسود نے کلام کیا. ثم انطقہ، اللہ خداوند متعال نے نطق کو، کلام کو جاری کیا حجر اسود کے اوپر بلسان عربی مبین، فصیح صاف ستھری عربی زبان میں. کیا؟ فقالا، حجر اسود کہتا ہے اللہم، حجر اسود کہتا ہے اللہم ان الوصیہ والامامہ بعد حسین ابن علی الى علی ابن حسین ابن علی ابن ابی طالب ابن فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ. خالی علی نہیں کہا کہ کوئی بھی زمانے کہا جاتا، علی ابن حسین ابن علی ابن ابی طالب، پھر باپ کا نام بھی خالی نہیں، ابن فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ. کوئی شک و شبہ نہ ہو، کوئی شک و شبہ نہ ہو. مسئلہ میرا بچہ اور جوان یاد رکھیے گا، مسئلہ امامت کھیل نہیں ہے. اور یہ غیبت کا زمانہ یاد رکھیے گا میرا بچہ اور جوان، فرصت نہیں ہے میرے پاس. یہ غیبت کا زمانہ توحید کا امتحان ہوگا، کیوں نہیں ہوگا؟ رسالت کا امتحان بھی ہوگا، نماز و روزہ و حج و زکات، تمام کے تمام امتحانات ہوں گے، کیونکہ شیطان کو ماہ مبارک رمضان کی طرح بند نہیں کر دیا گیا ہے. سب کے امتحان ہوگا، لیکن سب سے امپورٹنٹ ترین امتحان جو ہوگا ہمارے لیے، ہم مومنوں کے لیے، ہم شیعوں کے لیے غیبت میں، وہ ہوگا امام حجت کی امامت و ولایت کا ہوگا. لہٰذا میرا بچہ اور جوان، ان مسئلوں میں انسان کیجول نہ ہو جائے، لاابالی نہ ہو، حساس ہونے چاہیے. ہم آئمہ کے فضائل، امام کی فضیلت کے اوپر مجلسی ہوتی ہے، کہتے بہت ہو گئی فضیلت، کوئی کام کی بات ہو، نعوذ باللہ من ذالک، نعوذ باللہ من ذالک. اچھا ہم ایسے بولتے ہیں جیسے ہم نے پوری توضیح المسائل پہ عمل کر لیا ہے، اب مولانا کوئی نئی چیز بتائیے، کوئی نئی چیز. ابھی ہم سب کو، جب کوئی پہلے آسمان تک پہنچے گا، اب دوسرے آسمان تک پہنچنے کے لیے ہمیں کوئی امیر المومنین سلام اللہ علیہ. یاد رکھیے گا یہ ذکر وہ ذکر ہے جو دل کو جلوہ دیتا ہے، جو دل کو منور کرتا ہے. یاد رکھیے گا میرا بچہ اور جوان، آج اگر ہم کچھ بھی ہیں، کچھ بھی، تو اس کے سبب سے ہے کہ روایتوں کے بقول ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات.
حسین ہدایت کا سورج ہے، ہدایت کا چراغ ہے اور کشتی نجات ہے۔ کیا ہے ہمارے پاس ان آنسوؤں کے علاوہ، چند قطروں کے علاوہ؟ امام سجاد، امام رضا کیا فرماتے ہیں؟ یبن شبیب لو بکیت علی الحسین حتی جرى دموعک علی خدیک غفر اللہ ذنوبک کبیرن کانا او صغیرہ قلیلن کانا او کثیرہ۔ اے ابن شبیب، اگر تم ہمارے جد پر گریہ کرو گے نا، اگر ہمارے جد پہ گریہ کرو گے اور آنسو تمہارے رخسار پر جاری ہو جائیں گے، حدیث معتبر ہے، خدا تمہارے سارے گناہوں کو بخش دے گا، چاہے قلیل ہو، چاہے کثیر ہو، چاہے چھوٹا گناہ ہو، چاہے بڑا گناہ ہو۔ نہ خیال کیجیے گا، اس وسوسے کو اپنے ذہن میں نہ آنے دیجیے گا، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس حدیث کو سننے کے بعد میں گناہ کی طرف بڑھوں۔ یہ وسوسہ شیطانی ہے کہ اس حدیث کو سننے کے بعد انسان کے دل میں یہ خیال آئے کہ اس حدیث کو سننے کے بعد میں کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی گناہ کی طرف بڑھوں، کسی حرام کی طرف بڑھوں۔ نہیں، نام حسین کی برکت پر ایمان ہونا چاہیے۔ نام حسین وہ ہے جو دلوں کو پاک کرتا ہے۔ یہ وہ فاطمہ کا لال ہے، یہ وہ فاطمہ کا لال ہے جس کی مصیبت، جس نے کیا مصیبت دیکھی، اکبر کا جنازہ اٹھایا، قاسم کا پاما لاشا اٹھایا، اور محمد کی لاشیں اٹھائے۔ مولا عباس کی وصیت تھی، بھیا میرے لاشیں کو خیموں میں نہ لے جانا۔ ہائے مولا حسین ایک مرتبہ عباس کے بازو کو لے کر آئے۔ ہائے وہ حسین جس کے دل میں اکبر کا غم ہے، جس کے دل میں قاسم کا غم ہے، جس کے دل میں اون و محمد کا غم ہے، جس کے دل میں ہائے عباس کا غم ہے، اور جس کے دل میں اس کا غم ہے۔ ننھی سی قبر کھود کے اصغر کو گاڑ کے شبیر اٹھ کھڑے ہوئے، دامن کو جھاڑ کے، ہائے نہ اکبر رہے نہ اصغر رہے، ہائے وہ حسین، ہائے وہ حسین۔ اب تک وہ تنہا ہے، میدان میں تک وہ تنہا ہے، بس عزادارو۔ ہائے امام سجاد، امام سجاد، امام سجاد فرماتے ہیں، روایت کا جملہ ہے، روایت کا جملہ ہے، میرا مولا آخری رخصت کے لیے ایک مرتبہ خیمے میں آیا، خیمے میں آتا ہے امام سجاد سلام اللہ علیہ کے خیمے میں آیا۔ ذرا تصور کیجئے، بوڑھا باپ ہے، بیمار بیٹا ہے، غشی تاری ہے، ایک مرتبہ جوان بیٹے کو بیدار کیا۔ آپ تصور کریں، جوان بیٹا عالم بیماری میں ہے، عالم مرض میں ہے، جب بوڑھے باپ پہ نگاہ پڑی ہوگی، سر سے پیروں تک زخمی ہے، سر سے پیروں تک زخمی ہے۔ ایک مرتبہ سید سجاد مخاطب ہو کر کہتے، بابا جان آپ کا یہ کیا عالم ہے؟ آئین عمی حبیب، میرا چچا حبیب ابن مظاہر کا۔ میرا مولا کہتا ہے قد قتل، ایک ایک صحابی کا نام لیتے جا رہے، میرا مولا کہتا ہے قد قتل، قد قتل، قد قتل۔ تڑپ کر سوال کیا، آئین اخی علی اکبر، میرا بھائی علی اکبر کہا قد قتل، آئین اخی قاسم، کہا قد قتل۔ ایک بار تڑپ کر کہا، آئین عمی عباس، میرے چچا عباس کہا۔ ہائے ایک ایک صحابی کا نام لیا، ایک ایک چاہنے والوں کا نام لیا، امام جواب دیتے جا رہے، قد قتل قد قتل، یہاں تک کہ میرا مولا امام سجاد سے یہ کہتا ہے۔ کیا کہتے ہیں امام سجاد سے؟ بس سجاد یاد کر لو، یاد رکھ لو، اب مردوں میں تمہارے اور میرے سوا کوئی باقی نہیں۔ سنیں گے عزادارو، عجیب غربت ہے حسین کی، یہ عجیب غربت ہے سید سجاد کی، یہ آپ خود ہی دیکھ لیجئے گا کس کی غربت ہے۔ روایت کا جملہ ہے، ایک مرتبہ سید سجاد نے پھوپھی اماں سے مخاطب ہو کر کہا، پھوپھی اماں ذرا میرا عصا تو لائیے، میری تلوار تو لائیے۔ ایک مرتبہ سید سجاد نے عصا کا سہارا لیا، ہائے بدن کانپ رہا ہے، عصا کا سہارا لیا، تلوار لے کر چلنا چاہتے ہیں۔ مولا حسین نے کہا، بیٹا کہاں جا رہے ہو؟ کہا فاطمہ کا لال، رسول کا نواسا، نرغہ آدھا میں ہے، بے یار و مددگار ہے، اپنی جان کو قربان کرنے جا رہا ہوں۔ بس ایک مرتبہ میرے مولا نے امام سجاد کو آرام دلایا، سکون دلایا، ایک مرتبہ بستر پہ لٹایا۔ بس عزادارو، ہائے سید سجاد کی غربت، کن کن غربتوں کا تذکرہ کرے۔ ایک مرتبہ 11 محرم آئی، ہائے شہزادی زینب نے ایک ایک بیویوں کو سوار کیا، مقتل کا جملہ ہے، ایک ایک بیویوں کو سوار کیا۔ جب اپنی سواری کی باری آئی، ایک مرتبہ دائیں طرف دیکھا، بائیں طرف دیکھا، ہائے شہزادی زینب کو وہ وقت یاد آ گیا جب میں مدینے سے چلی تھی، ایک طرف دائیں طرف حسین تھے، بائیں طرف عباس علمدار تھے، بڑی
بڑی شان سے زینب کبریٰ کو سوار کروایا گیا. اللہ اللہ، زینب کبریٰ دائیں طرف دیکھ رہی، آؤ بھیا حسین، آؤ بھیا عباس، اپنی بہن کو سوار کراؤ. اللہ اللہ، نہ حسین آئے نہ عباس آئے. ایک مرتبہ لرز بدن کے ساتھ سید سجاد آگے بڑھے، اپنے زانو سے زینہ بنایا. پھوپھی اماں، امر امامت ہے، سوار ہو جائیے. اپنے قدموں کو سید زینب کبریٰ نے سید سجاد کے سینے پہ رکھا، زانو پہ رکھا. ہائے سید سجاد، بدن میں طاقت نہیں، ایک مرتبہ زمین کربلا پہ گرے. واہ محمد، واہ ماتم حسین.